زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ آداب ناظرین، میں عرفان راہی محفوظ دنیا میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں، اور آج ہمارے محفوظ دنیا کے اسٹوڈیو میں جو خاص مہمان ہیں وہ پیتھولوجی سے جڑے ہوئے اور اردو ادب کے بہت اچھے جانکار جناب نوشاد انور صاحب ہمارے درمیان ہیں۔ میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں، اور کچھ باتیں کریں گے اردو ادب کی، کچھ کریں گے معاشرے کی، اور کھٹی میٹھی باتیں انشاءاللہ ہمارے بیچ میں ہوں گی۔ تو محفوظ دنیا کے اسٹوڈیو میں نوشاد صاحب آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اور پہلا سوال یہ ہے کہ جو آج کا معاشرہ ہے اس میں سوشل میڈیا کا کافی دخل ہو گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں اردو ادب یا ہندی ساہتیہ پیچھے ہوتا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا ہم پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ اس کے تناظر میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے، جہاں تک ثقافت کا تعلق ہے جی، تو ثقافت پیچھے نہیں ہوا ہے۔ میرا جو خیال ہے اپنا جی، کہ میڈیا میں، چاہے جو بھی میڈیا، سوشل میڈیا میں جو کچھ بھی لوگ پیش کرتے ہیں جی، وہ کسی نہ کسی ثقافت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے لوگ کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، جی، اب وہ کسی کی زبانی سنا کرتے ہیں، بالکل، مگر ہے ان کی جڑیں وہیں ثقافت تک۔ جی، جی ہاں، ثقافت میں گراوٹ ضرور آئی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ ہم جب منشی پریم چند کی جو افسانہ پڑھتے ہیں، جی، جیسے پوس کی رات وغیرہ، بڑے گھر کی بیٹی، تو جو اس زمانے کا جو نقشہ ہوا کرتا ہے، گاؤں ہوتا تھا، بیل ہوا کرتے تھے، لالٹین ہوا کرتی تھی، جھوپڑی ہوا کرتی تھی، تو جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو دل کو چھو جاتا ہے۔ جی، لیکن چونکہ اب وہ چیزیں رہی نہیں، اب کوئی اس انداز کو اپنانا بھی چاہے تو وہ چیزیں اب لا نہیں سکتا۔ عیدگاہ کتنا اچھا ان کا وہ ہے جس میں حامد کا چمٹا۔ ہاں، وہ چیزیں اب جو پرانی چیزیں، وہ جو نقشہ وہ کھینچا کرتے تھے جی، گاؤں ہاں، وغیرہ بالکل، کا، بالکل، تو وہ گاؤں میں چیزیں موجود ہوا کرتی تھی۔ ہوا کرتی تھی۔ اب گاؤں میں آپ چلے جائیں گے، نہ بیل گاڑی ہے، نہ بیل ہے، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ جی، اب چیزیں بدل گئی ہیں، تو لہٰذا ثقافت کے جو انداز ہیں وہ بھی بدل گئے۔ جی، جی، ادروائز ثقافت تو ہے، ایسی بات نہیں۔ آنے والے، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں سال تک ثقافت، بغیر ثقافت کے ساتھ آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جو بھی گفتگو کرتے ہیں، جن سے ملاقاتیں کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں ثقافت ہے۔ میں اردو زبان پر آنا چاہوں گا۔ اردو زبان ہندوستان کی زبان ہے، یہی جنمی، یہیں پیدا ہوئی، اور ایک شعر بھی ہے کہ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، وہ جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ ایک سلیقے کی زبان ہے یقیناً۔ تو اردو زبان کو آپ مانتے ہیں کہ کم ہوتی جا رہی ہے؟ اسکولوں سے، ہمارے بول چال سے، ہماری تہذیب سے، ہمارے جو آس پاس کا جو معاشرہ ہے، کیسے اردو جو ایک کم ہوتی جا رہی ہے اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، اپنے معاشرے میں اس کو زیادہ فروغ ملے؟ اردو کے فروغ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اردو جو ہے نا، اس وقت موجودہ وقت میں دنیا کی سب سے بدنصیب زبان ہے۔ اچھا، پاکستان میں یہ زبان مہاجر ہو گئی ہے، جی بالکل، اور ہندوستان میں یہ زبان مسلم ہو گئی، کیونکہ پاکستان میں بڑے پیمانے پہ پنجابی بولی جاتی ہے، اور ہندوستان میں یہ زبان مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہو گئی ہے، صحیح کہا، حالانکہ یہ زبان کسی مذہب کی زبان ہے مذہب کی نہیں، زبان ہے، یہ تو آپ کے سمجھ لیں کہ ہندوستانی زبان ہے۔ جی، آپ کسی بھی زبان، کوئی بھی زبان لے لیں، آپ ایون پنجابی لے لیں، بنگالی لے لیجئے، سنسکرت لے لیجئے، ہندی لے لیجئے، کوئی بھی زبان جو ہمارے ہندوستان میں بولی جا رہی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ زبان کب بنی ہے، لیکن اردو کی گارنٹی ہے۔ جی، یہ زبان اب سے 300-400 سال پہلے بنی ہے، مغل کے زمانے میں۔ بالکل، یہ اکلوتی ایسی زبان ہے جس کی پیدائش کی دین تاریخ سب کو معلوم ہے، جی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ایسی زبان ہے اکلوتی جو ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے۔ جی، باقی زبانوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جی، کہ صاحب ہم جو کچھ بھی جو لینگویج دیگر جو زبانیں ہیں وہ پتہ نہیں کہاں پیدا ہوئی، کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن اردو ایک ایسی زبان ہے جس کی گارنٹی کہ یہ ہندوستان میں پیدا ہوئی، اور یہ 400 سال 300 سال پرانی زبان ہے، لشکری زبان ہے۔ باوجود اس کے، ایک تو میں یہ کہوں گا کہ جو موجودہ حکومت ہے، اس سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں، زبان کے بیس پہ جو بجٹ آتا ہے، اور اس بجٹ میں آپ جب سوتیلا رویہ اپنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ زبان کے بولنے والوں میں، ان کے چاہنے والوں میں کمی آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں وجہ بتا رہا ہوں، آج کا وقت جو ہے نا وہ پروفیشنل زمانہ ہے،
لوگ ہر چیز میں پروفیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں. جی. ایک طلبہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اردو میں پی ایچ ڈی بھی کر لوں, بی اے کر لوں, ایم اے کر لوں, پھر میں کیا کروں گا اس کے بعد؟ کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو جب تک ہم اردو زبان میں روزگار پیدا نہیں کریں گے تب تک یہ زبان ترقی نہیں کرے گی. یہ تو سرکار کو سوچنا چاہیے. یہ سرکار کو. دوسری چیز یہ ہے کہ اردو زبان اب صرف زبان پہ رہ گئی ہے. اچھا. یعنی ہم جیسے دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, 100% لوگ یہاں اردو بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں, بالکل بولتے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نہ وہ پڑھ سکتے ہیں نہ وہ لکھ سکتے ہیں. صحیح بات. جی. لیکن ایک چیز اور سمجھنے والی بات ہے, جس زبان کی لٹریچر ختم ہونے لگتی ہے وہ زبان بھی ختم ہو جاتی ہے. بے شک. کوئی بھی زبان صرف زبان سے پہ یہ رہے تو رفتہ رفتہ آنے والے 100-200 سال میں وہ زبان ختم ہو جائے گی. لہٰذا یہ ہم لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ ابتدائی تعلیم جیسے پرائمری اسکول میں ان سب میں جو ایک سبجیکٹ تو اردو کی ہونی چاہیے. جی. ہاں, اگر اردو بچے پڑھنے لگے, ہم تو یہ دیکھتے ہیں یہاں, خاص طور سے میں دلی میں دیکھتا ہوں, بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسجدوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ موبائل بند کر کے رکھیں, وہ بھی ہندی میں. اردو کا اشتہار آتا ہے کہ مشاعرہ ہونے والا فلاں جگہ, وہ بھی ہندی میں لکھا ہوتا ہے. یہ عالم ہے ہمارا. جی. چونکہ ہم صرف زبان اردو بولنے پر رہ گئے ہیں, لکھنے پڑھنے پہ نہیں رہ گئے. لہٰذا یہ ایک تو حکومتی سطح پہ پلس عوامی سطح پہ, صرف حکومت ہی اس کی ذمہ دار نہیں ہے, عوام بھی ذمہ دار ہے. جب زیادہ ڈیمانڈ ہوگی, ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں, یہاں سے اخبار ایشو ہوتے ہیں, جی, شائع ہوتے, کتنے % اردو اخبار بکتا ہے؟ اخبار جتنے بکیں گے جتنا زیادہ, ظاہر سی بات ہے وہ اردو زبان کا فروغ ہوگا. بالکل. یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے. کسی بھی زبان کے فروغ میں اس زبان کے رسالے, اس کے جرائد, اس کے اخبارات پر منحصر ہیں. یقیناً, بالکل. اور دیکھیے جیسے اب ہندی ساہت اور اردو ساہت میں بنیادی فرق ہے. جہاں تک میں سوچتا ہوں, ہندی میں آپ شاعری نہیں کر سکتے. آپ ہندی میں شاعری نہیں, تک بندی کر سکتے ہو, آپ کویتا کہہ سکتے ہو, آپ چٹکلا کہہ سکتے ہو, لیکن شاعری کے لیے آپ کو اردو آنا ہی ضروری ہے. اور ہم ایگزامپل دیتے ہیں, فار ایگزامپل مرزا غالب. جی. آپ دیکھیے شاعروں نے کس طرح اپنے شعروں میں زمانے کو ڈھالا ہے. جی. مرزا غالب کا زمانہ, ان کا زمانہ, مرزا غالب کے اشعار پڑھیں گے تو اس میں درد ہے, چبھن ہے, کسک ہے, تڑپ ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کا جو زمانہ تھا مغل کا زمانہ تھا, اور وہ زمانہ آزادی سے غلامی کی طرف جاتا ہوا, تنزل, مغلیہ دور کے تنزلی کا زمانہ, آزادی سے غلامی کی طرف کا جاتا ہوا زمانہ. بالکل. لہٰذا آپ ان کے اشعار میں دیکھیں گے وہ تمام جھلکیاں آپ کو نظر آئیں گی. جی بالکل. پھر وہیں دوسری طرف ہے علامہ اقبال. علامہ اقبال کا شعر پڑھے تو ان میں تحریک ہے, ولولہ ہے, جوش ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا زمانہ اب غلامی سے آزادی کی طرف جا رہا ہے. تو جب ہم شاعروں کے شعروں کو پڑھتے ہیں تو ایک شعر میں تو زمانہ چھپا ہوا ہوتا ہے. بالکل. اور اردو زبان کی بڑی خاص بات یہ ہے کہ صاحب ایک مصرے میں ایک پورا زمانہ اردو زبان میں ہوتا ہے. کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی, پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. اب دیکھیے جیسے اردو کا فروغ, میں سوچتا ہوں کہ ہماری فلمی دنیا کا بھی بہت بڑا رول ہے اردو کی فروغ. فلم جو پرانی فلمیں ہیں خاص طور سے, اور ابھی بھی جو فلمیں بن رہی ہیں اس میں 80% الفاظ آپ کے اردو کے ہی ہیں. میں تو کئی بار یہ سوچتا ہوں کہ جو فلمی نغموں میں جو اردو کے الفاظ ہیں, آنے والی نسلیں کیا وہ ان الفاظ کو سمجھ پائے گی؟ بہت مشکل ہے. ہم آج کی نسلیں جھومتی ہیں شرارہ, اب وہ کم سے کم سمجھیں کہ شرارے کا کیا مطلب ہے. تو اتنے پرانے اور بھی جو نغمے ہیں, جتنے بھی اچھے نغمے ہیں, ان میں اردو ہوا کرتی تھی. اچھا, پرانے جتنے بھی جو فلموں کے شاعر ہوا کرتے سب ادبی شاعر تھے. بالکل. شکیل بدایونی, کیفی اعظمی, مجروح سلطان پوری, نقش لال پوری, فراق گورکھ پوری, جتنی حسرت جے پوری, آپ کے مجروح سلطان پوری, جاوید اختر, کیفی اعظمی, جانثار اختر, یہ سب ادبی شاعر تھے. اچھا, جو فلموں کے رائٹر جو کہانی لکھا کرتے تھے وہ بھی بہت ادبی ہوتے تھے. ہاں جی بالکل. ابرار علی بھی لے لیجیے, وجاہت رضوی لے لیجیے, بہت اچھے بیدی صاحب لے لیجیے, بڑے اچھے راجندر کرشن لے لیجیے, بہت اچھے. تو جہاں تک میرے اپنی سوچ ہے کہ اردو زبان اکلوتی زبان ہے جس نے آزادی میں بہت بڑا رول ادا کیا. اردو زبان نے فلمی دنیا کو بہت فروغ دیا ہے, اور اردو زبان نے الحمدللہ محبت کو بھی بہت پروان چڑھایا. بے شک. جتنے بھی لوگ محبت کرنے والے ہیں جی ان کو کہیں نہ کہیں اردو زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے.
اور وہ کہیں نہ کہیں کامیاب ہوتے ہیں اردو زبان کے ذریعے. جی جی. اس زبان میں بڑی خاص بات ہے کہ مٹھاس بہت ہے, چاشنی بہت ہے, شیریں زبان. ہاں بہت شیریں زبان ہے. اگر آپ اس کو بڑی بہترین طریقے سے ادا کریں تو سننے والوں کو اگر آپ کچھ غلط بھی کہیں گے تو لگے کہ نہیں یار بڑے پیار سے اس نے بڑی اچھی باتیں کہی. اچھا, یہ بڑی خوبی ہے کہ اس زبان میں ہر موقع کے لیے ایک الگ لفظ ہے, اور اس کی جو نوعیت ہے, اس کی جو نفاست ہے, اس کی جو لذت ہے, وہ کہیں نہیں ملتی, کسی اور زبان میں نہیں ملتی. کچھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے الفاظ کے بارے میں آپ. اب جیسے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ تلخ و شیریں بے تکلف جس کو پینا آ گیا, تلخ و شیریں بے تکلف جس کو پینا آ گیا, میں کشو پینا تو پینا اس کو جینا آ گیا. کیا بات ہے, بہت خوب. اب کتنی بہترین ہے تلخ و شیریں, مطلب یہ ہے کہ جس انسان کو کڑوی باتیں اچھی باتیں اگر سہنے آ گیا تو سمجھ زندگی اسی کی ہے. اگر آپ ہر بات پہ جو ٹینشن لیں گے تو زندگی دوبھر ہو جائے گی. اور جہاں تک اردو کا تعلق ہے تو اگر جیسے میں یو اے ای گیا تھا دبئی, تو مجھے عربی آتی نہیں تھی, لیکن میرا ایک دوست تھا وہ میرے ساتھ عربی میں بات کرتا تھا. تو جب میں اس کی عربی سنتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ 20% ورڈ تو میں جانتا ہی آلریڈی. جیسے غلطی, علم, یہ بہت سارے الفاظ اگر جس کسی نے اردو کو قاعدے سے جان لیا ہو تو اس کو دیگر زبان جو اس سے ریلیٹڈ جیسے کہ الفابیٹ الف بیس شروع ہوتا ہے وہ جاننے میں کوئی دقت نہیں ہوگی ان کو. ہاں, چونکہ بہت سارے اردو میں جو ٹرکش لینگویج اس میں لی گئی ہے, فارسی لی گئی ہے, قاعدہ تو پورا فارسی سے ہی ہے, عربی کے الفاظ بہت زیادہ ہیں. تو اردو زبان تو الحمدللہ بہت اچھی زبان ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں اردو زبان کے فروغ کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے عوام کو تو یہ ہے کہ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. گورنمنٹ تو خاص طور سے جو سرکاری اسکول وغیرہ ہیں جہاں ہم بچے کو پڑھاتے ہیں وہاں تو اردو کے انہوں نے پیپر دے رکھا ہے لیکن ٹیچر نہیں ہے. جی, میں پرنسپل کے پاس گیا, یہاں میری بیٹی پڑھتی, میں نے پوچھا کہ ٹیچر کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ 600 پورے دلی میں تقریباً 6000 اردو کے ٹیچرز کی ویکینسیز خالی ہیں لیکن اس پہ ٹیچر اپاؤنٹ نہیں ہوئے ابھی, اور پچھلے 1 سال سے اپلیکیشن دے ہوئے ہو گیا, اب تک گورنمنٹ اس پہ کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے. تو بھائی گورنمنٹ کو تو دھیان دینا ہی پڑے گا, بالکل گورنمنٹ کو تو اس پہ خیال کرنا ہی پڑے گا. پلس یہ ہے کہ عوام ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اردو پڑھائیں, گھر میں پڑھائیں جتنا ہو سکتا ہے, اور حکومت سے ڈیمانڈ بھی کریں گے. اگر حکومت سے ڈیمانڈ بھی, جب تک آپ مانگو گے نہیں, ایک کہاوت ہے کہ جب تک بچہ روئے گا نہیں وہ مادود. بالکل بالکل, چونکہ یہ اکلوتی زبان ہے جو ہمارے ملک میں پیدا ہوئی ہے اور حشر یہیں سے اس کا خراب ہو رہا ہے. قومی یکجہتی کی زبان ہے, قومی یکجہتی کی زبان ہے. اور پاکستان کا جہاں تعلق ہے وہاں کی قومی زبان ہے, لیکن پاکستان میں 80% لوگ پنجابی بولتے ہیں. وہاں تو یہ فیلنگ ہے کہ جو اردو بولے سمجھ آتے ہیں یہ مہاجر ہیں, یہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آیا ہے یہاں, یہ ان کی زبان ہے, کراچی والوں کی زبان. وہاں اتنی فیلنگ ہے اردو, لہٰذا اردو کے لیے اپنے لوگوں نے بھی بہت اچھا برتاؤ نہیں کیا. باقی جتنے بھی ہمارے مرد مجاہدین ہیں جو جنگ آزادی میں جنہوں نے حصہ لیا, چاہے وہ مصنف ہوں, شاعر ہوں, اس زمانے کے جتنے بھی لیڈر وغیرہ ہوں, سب نے اردو زبان اختیار کی ہے. اس زمانے میں اردو زبان تھی, بڑے بڑے شعراء نے, بڑے بڑے انقلابی شعر انہوں نے پڑھے ہیں, سب اردو زبان میں. اردو زبان کا بہت بڑا رول ہے آزادی دلانے میں. کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا لوگوں کو کہ بھائی اردو کو زندہ رکھیے اور آنے والی نسلوں کو بھی اردو کی طرف راغب کیجیے, کیونکہ اردو بہت اچھی اور خوبصورت, بہت نفیس زبان ہے یہ. بالکل. کسی نے کہا ہے کہ انگریزی ویاپار کی بھاشا ہے اور ہندی ویوہار کی بھاشا ہے اور اردو پیار کی بھاشا ہے. بالکل بالکل. تو اردو پیار کی زبان ہے دوستو. آپ یقیناً اردو زبان کو جانتے ہیں, بولتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن ہمارے دیش میں, ہمارے ملک میں اردو زبان کو لکھنے پڑھنے والے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ الٹی پڑھ رہے ہیں یا الٹی لکھ رہے ہیں یا غیر ملکی زبان پڑھ رہے ہیں, کچھ ایسا محسوس کرتے ہیں. لیکن آپ یقین جانیں اردو زبان ہندوستان کی اپنی زبان ہے, ہندوستانیوں کی زبان ہے, اور اس نے پوری دنیا کو اپنی شیرینی سے, اپنی مٹھاس سے, اپنے محبت سے, خلوص سے پوری دنیا کو جیتا ہے.
تو بہت بہت شکریہ. آپ کو میں انشاءاللہ پھر محفوظ دنیا کے اسٹوڈیو میں کسی ایسی ہی شخصیت سے روبرو کراؤں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. نوشاد انور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے. بہت بہت شکریہ آپ کا. عرفان راہی, محفوظ دنیا. خدا حافظ.